بھائی صاحب کو بھی زیارت کروا رہے ہیں، ایسے ہے بھائی صاحب؟ ہم خود بھی زیارت کر رہے ہیں اور آپ کو بھی زیارت کروا رہے ہیں۔ ہم سامنے سے مسجد کے غمامہ کے جائیں گے، وہ آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد بالکل سامنے ہو جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے مسجد ہے، وہ بھی میں آپ کو وہاں نزدیک دکھاؤں گا اور اس کی زیارت کریں گے۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، وہ بھی نزدیک جا کے زیارت کریں۔ یہ تھی جی مسجد غمامہ، اندر سے بھی دکھائی ہے، ماشاءاللہ سے وہ نوافل بھی ادا کیے ہیں۔ دعا سب کے لیے کی ہے، اللہ پاک میرے دیکھنے والے تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کی حاضری، عمرہ کے لیے مکہ مدینہ کی حاضری، اور جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں ہیں سب کی مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے۔ جگہ یہ دیکھیں یہاں پہ لکڑی استعمال ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، ادھر بھی ہر چیز والی جگہ پہ لکڑی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ اور مجھے پتہ ہے زیادہ لمبی ویڈیو آپ دیکھتے نہیں ہیں، 1 منٹ ایوریج ٹائم آ رہا ہوتا ہے، 1.5 منٹ 2 منٹ، مہربانی کیا کریں، بہت محنت ہوتی ہے ویڈیو پہ، ویڈیو لازمی دیکھا کریں۔ تو چلیے وہاں پہنچ کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، موجود ہوں مدینہ کے اندر۔ تو آج کا دن الحمدللہ سے مدینہ کے اندر آپ کو جو مسجد نبوی کے قریب کی زیارات ہیں وہ کروانے والا ہوں، کیونکہ آج میرے ساتھ میرے مہمان بھائی موجود ہیں۔ تو ایسا ہے کہ بھائی جی آپ کو بھی اور پھر ان کو بھی ساتھ ساتھ جو دیکھنے والے جتنے لوگ بھی ہیں سب کو زیارات کروائیں گے۔ سب سے پہلے بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے مسجد بلال، ہم مسجد بلال کے قریب پہنچ کے وہ بھی زیارت کریں گے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حبشہ کے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تو پہلے نہیں تھے، پہلے وہ ان کے ایک اور مالک تھا جو ان کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ تو انشاءاللہ قریب پہنچ کے پھر آپ کو وہاں کی بھی زیارت کرواتے ہیں، اور بھی کافی ساری ایسی زیارات ہیں جو کہ مدینہ میں موجود ہیں، بالکل مسجد نبوی کے قریب، تو وہ بھی زیارت کرتے ہیں۔ تو ابھی پہنچنے والے مسجد بلال کے پاس، تو وہاں پہنچ کے پھر باقی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں جی مسجد بلال جیسے ہی ہم پہنچے ہیں نا، تو جیسے جمعہ بازار ہوتا ہے نا، ایسے یہاں پہ بازار لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہر قسم کی چیز ہے، بچوں کے لیے بھی اور اس شاپنگ کے حوالے سے بھی۔ یہ دیکھیں جوتے ہو گئے، جائے نماز، یہ دیکھیں ٹوپیاں، یہ دیکھیں ادھر بھی ایسے ہی جائے نماز اور باقی تمام پر چیزیں، ادھر ٹوپیاں ہیں اور یہ ساری چیزیں، یہ دیکھیں رومال ہیں، اسکارف ہیں بچوں کے۔ یہ دیکھیں جائے نماز بہت پیاری ہیں، 10 ریال کا ایک ہے، 10 ریال کی ایک ہے۔ یہ دیکھیں یہ ٹوپیاں بھی 5 ریال کی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اسکارف ہیں سارے، یہ گاڑیاں، یہ بھی ساری گاڑیاں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب کچھ 1 ریال کا، کچھ بھی لیں گے سارا کچھ 1 ریال کا، یہ سارا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پہ کھجور، یہ اجوا بھی ہے، باقی بھی یہاں ساری کھجوریں بیچ رہے ہیں کھلے میں۔ اور یہ دیکھیں یہ 10 ریال کی ساری گھڑیاں، کوئی بھی گھڑی لیں گے 10 یہ 10 ریال، 10 ریال۔ لیکن یہ واٹر پروف نہیں ہوتی، ایسے ہی بیکار ہوتی ہیں۔ اور ادھر اسی طرح باقی ساری چیزیں، اور یہ بالکل سامنے ہے مسجد بلال۔ یہ تھی جی مسجد بلال۔ مسجد بلال کی تاریخ میں نے آپ کو ساتھ بتائی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں سے تھے اور صحابی رسول تھے، اور اس کے علاوہ بلال رضی اللہ عنہ مؤذن اسلام بھی تھے،
اسلام کے پہلے مؤذن جنہوں نے اذان دی ہے، تو جنہوں نے بلکہ پہلا شرف ان کو ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دی ہے۔ تو آ جاؤ بھائی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کبوتر، ابھی ہم ان کو ڈالیں گے دانا ڈالتے ہوئے، پھر ایک اور زیارت ہے وہ کراتے ہوئے آپ کو پھر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کبوتر، اور بہت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ابھی ہم ان کو ڈالیں گے دانا۔ یہ بھی صدقہ ہے جی، صدقہ دینا چاہیے، یہ کبوتروں کو بھی کچھ نہ کچھ کھلانا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ابھی یہ بلال مسجد کے پاس تھے، یہاں سے یہ کبوتر کو بھی دانہ ڈال دیا۔ ابھی چل رہے ہیں مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو ابھی جو ہے نا آپ کو میں زیارت کرواؤں گا مسجد عثمان غنی کی، مسجد ابوبکر صدیق کی، مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اگر آپ کہیں گے تو مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت ضرور کرواؤں گا۔ وہ تھوڑی سی بس نزدیک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا 2 قدم اور چلنے پڑیں گے۔ تو چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے مسجد عثمان غنی، راستہ کیا ہے؟ بہت ہی آسان، سب کے میں ساتھ راستے بھی سمجھاؤں گا۔ یہ بلال مسجد وہ سامنے راستہ مسجد نبوی کو جا رہا ہے، وہاں نہیں جانا۔ ایک اور راستہ یہاں پہ ہے، وہ بھی مسجد نبوی کو جا رہا ہے۔ ایک راستہ یہاں پہ ہے، اور ادھر کونے میں ہی ہے مسجد عثمان غنی، وہاں پہنچ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں جی یہ مسجد ہے ذوالنورین، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہے، یا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا، یا ایسا کچھ تھا۔ پہلے یہاں پہ نماز وغیرہ بھی ہوتی تھی، لیکن ابھی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مسجد ان کے نام سے نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے، میں نے 1-2 ویڈیوز میں سنا ہے، مطلب اتھینٹک نہیں ہے میرے حساب سے، لیکن یہ مسجد جو ہے نا پرانی جگہوں، کیونکہ جہاں پہ پرانے صحابہ کے گھر تھے یا کچھ بھی پرانی زیارات ہوتی تھی، تو وہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی مسجد بنا دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہوتا تھا نا، وہ اسی جگہ پہ ہوتا تھا، اس وجہ سے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کا یہ کہتے ہیں کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا نا، وہ اسی جگہ پہ تھا، اس لیے یہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے۔ تو ابھی یہ دیکھیں، یہ راستے سے ہم جائیں گے، سامنے ہے مسجد غمامہ، اور وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے مسجد، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے، اور تھوڑا سا اس کی بیک سائڈ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد۔ یہ چاروں ہم زیارات کر کے مکمل پھر چلے جائیں گے مسجد نبوی میں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد غمامہ، غین سے غمامہ، اور اس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو نماز استسقاء ادا کی تھی، مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی ہو گئی تھی، اور دوسرا اس جگہ پہ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا جو کہ پہلے غیر مسلم تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو اس کا غیبانہ نماز جنازہ بھی اسی جگہ پہ پڑھایا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ کافی ساری عید نمازیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہیں۔ تو بھائی صاحب کو بھی زیارت کروا رہے ہیں، ایسے ہے بھائی صاحب، ہم خود بھی زیارت کر رہے ہیں اور آپ کو بھی زیارت کروا رہے ہیں۔ ہم سامنے سے مسجد کے غمامہ کے جائیں گے، وہ آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد بالکل سامنے ہو جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے مسجد ہے، وہ بھی میں آپ کو وہاں نزدیک دکھاؤں گا اور اس کی زیارت کریں گے، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، وہ بھی نزدیک جا کے زیارت کریں گے۔ تو ماشاءاللہ سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ مسجد اندر سے کھلی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ایک تو ہم باہر سے زیارت کر رہے ہیں، اندر چل کے نوافل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم باقی زیارت کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اندر چل کے 2 نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ اندر سے ہے جی مسجد غمامہ، بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے، یہ سامنے اس کا محراب ہے، اور یہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ تو مسجد نبوی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ نمازیں ساری ہوتی ہیں۔ دوسری طرف پردہ لگا ہے، اس طرف خواتین ہیں اور اس طرف یہ مرد ہیں، اور یہاں پہ 2 نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ تھی جی مسجد غمامہ، اندر سے بھی دکھائی ہے، ماشاءاللہ سے 2 نوافل بھی ادا کیے ہیں۔ دعا سب کے لیے کی ہے، اللہ پاک میرے دیکھنے والے تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کی حاضری، عمرہ کے لیے مکہ مدینہ کی حاضری، اور جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں ہیں سب کی مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے۔ یہ سب دعائیں تو الحمدللہ سے میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، بس آپ لوگ بھی میرے لیے دعا بھی کیا کریں اور مجھے سپورٹ کریں، انشاءاللہ
آنے والے وقت میں اس سے اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ مسجد غمامہ سے جیسے ہی میں بالکل سیدھا جا رہا ہوں تو یہ بالکل میرے سامنے آ جاتی ہے مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ماشاءاللہ سے یہ لائف میں پہلی بار کھلی ہوئی ہے، جب سے میں آتا ہوں نا تو یہ بھی کھلی ہوئی ہے۔ تو ابھی یہ بھی میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں، اور جو لوگ آ چکے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو دیکھتے ہیں وہ بھی پہلے آ چکے ہیں، تو وہ بھی بتائیے گا کہ پہلے آپ کو ایسے کھلی ہوئی نظر آئی ہے کہ نہیں آئی۔ تو مجھے تو پہلی بار آئی ہے، تو خیر میں اندر جاؤں گا انشاءاللہ، دو نوافل بھی ادا کروں گا اور یہاں پہ بھی دعا کروں گا۔ اور یہ وہ جگہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرانے دور کے پتھر اور بالکل پرانے دور کی طرز سے بنی ہوئی ہے، لیکن بالکل اس حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی نہیں ہے بات کیا، لیکن یہ دیکھیں سریا نہیں، بغیر سریے کی جگہ، یہ دیکھیں یہاں پہ لکڑی استعمال ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، ادھر بھی یہ آرچیز والی جگہ پہ لکڑی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکڑی استعمال ہوئی ہے، اور اوپر آرچیز بنا کے اور اس کو بنایا گیا۔ یہ بغیر سریے کے، یہ ڈوم بھی بغیر سریے کا ہوگا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ جی حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے مسجد تھی، ماشاءاللہ سے اندر سے بھی آپ کو زیارت کروائی ہے، آپ کو بھی کروائی ہے اندر سے زیارت، نوافل بھی پڑھے ہیں، دعا کی تھی میرے لیے، سچی سچی بتانا۔ سارے مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں، مسلمانوں کی اب بھی آتی ہے ہماری بھائی۔ جو لوگ مجھے یوٹیوب پہ کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کی تھی، یہ وہی والا جواب دیا ہے انہوں نے، لیکن خیر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جو مجھے دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، ان سب کے لیے بھی میں پرسنلی اسپیشلی دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک جو ہے نا آپ سب کو، جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو لوگ مطلب مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، سب کو مدینہ کی باادب بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو یہ پیچھے مسجد غمامہ نظر آ رہی ہے، اس طرف ابوبکر صدیق کی مسجد، یہ ہو کے یہ سامنے جو وائٹ مسجد ہے یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہوتا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ کچرا سارا نا مسجد نبوی سے یہ سارے کچرے ایسے اٹھا کے ادھر لے کے آتے ہیں، ادھر وہ گاڑی کھڑی ہے اور اس میں پھر ڈمپ کر کے اور آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو خیر آگے نہیں چلتے، کیونکہ یہ مسجد حضرت علی کے نام سے جو ہے یہ بند ہے، اس کا راستہ ابھی کوئی بھی نہیں کھلا ہوا۔ تو یہ دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ داماد رسول بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کربلا کا واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی شیر، اللہ تعالیٰ کا شیر ہیں، شیر خدا ہیں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہیں۔ میں صحیح فرما رہا ہوں؟ چلو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ جو جگہ ہے، اس جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو ہیں وہ عراق ایران اس سائڈ پہ ان کا جو ہے نا مطلب وفات پائی تھی، اور ان کی جگہ مطلب جو قبر ہے وہ وہاں پہ ہے، لیکن یہاں پہ ان کے گھر ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ مسجد بنائی ہے۔ چلو یہ ہمارے بھائی ہیں جی ماشاءاللہ۔ چلو میں نے تعارف کروایا ہی نہیں ہے، بس صبح سے اس کو ساتھ لے کے گھوم رہا ہوں۔ الحمدللہ سے میں بھی جدہ سے آیا ہوں، یہ بھائی بھی جدہ سے آئے ہیں، یہ بھی اکیلے ہیں، میں بھی اکیلا ہوں۔ میں بیٹھا تھا سیٹ پہ، یہ بھی آ کے کہتے بھائی بیٹھ جاؤں، میں نے کہا ضرور بیٹھیں، بلکہ میرے سفر کے ساتھی ہیں، تو اس وجہ سے پھر آج الحمدللہ ہم نے سارا دن مدینہ کا انہی کے ساتھ گزارنا ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ اب ان کو پتہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، جیسا بھی ہوں، اب ان کی مجبوری ہے، میرے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ خیر یہ ہے کہ ان کو اچھا یہ ہے کہ ان کو زیارت کروا رہا ہوں، یہ نئے آئے تھے پاکستان سے، تو خیر ان کو میں نے کافی ساری اچھی چیزیں بھی بتائی ہیں، تو امید ہے ان کو بھی اچھا لگا ہوگا اور آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ اب آخری مسجد رہ گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، وہ میں آپ کو دکھا کے پھر انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا مسجد نبوی میں، اور اس ویڈیو کا اختتام بھی میں مسجد نبوی روضہ رسول کے بالکل سامنے جا کے کروں گا۔ تو یہ مسجد غمامہ، یہ مسجد ابوبکر صدیق کے پیچھے بالکل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد۔ ابھی میں ادھر چل رہا ہوں، آگے وہاں پہنچ کے پھر دکھاتا ہوں، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، اور مجھے پتہ ہے زیادہ لمبی ویڈیو آپ دیکھتے نہیں ہیں، 1 منٹ ایوریج ٹائم آ رہا ہوتا ہے، 1.5 منٹ 2 منٹ، مہربانی کیا کریں، بہت محنت ہوتی ہے ویڈیو پہ، ویڈیو لازمی دیکھا کریں۔ تو چلیے وہاں پہنچ کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی چیزیں۔ یہ سامنے بالکل ہے مسجد نبوی، اور گیٹ نمبر ہے 310 اور 311، اور یہ جو گول پتھر والا راستہ یہ ہے مسجد قباء والا راستہ، اس سے جیسے ہی آپ ادھر آئیں گے ادھر ہے مسجد غمامہ،
اور یہ بالکل سیدھا آئیں گے تو اس طرف یہ جو مسجد ہے یہ مسجد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. ابھی اس پہ اس کی ڈیٹیل مسجد کا نام سارا کچھ نہیں لکھا ہوا، لیکن میں اس یہاں پہ مسجد کے قریب آپ کو ساری زیارات بھی کرواؤں گا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ چند الفاظ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے پیش کروں گا. امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے. سب سے پہلے نمبر پہ تو ہے اسلام. جب نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے، چھپ کے عبادت کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ بھی تب مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی سب سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے تو وہ جا کے بیٹھ گئے، سننے لگ گئے. تو پہلے تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ شاید مجھے ماریں گے یا ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جب اسلام سے پہلے بہت ہی طاقتور بعد میں بھی تھے، لیکن بہت جنگجو تھے وہ تھے. تو خیر انہوں نے پھر اپنی بہن کو کہا کہ نہیں، قرآن پاک پڑھتی رہو، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے سناؤ. تو جب وہ سنتے رہے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. تو پھر وہ وسلم کے پاس چلے گئے، انہوں نے جا کے کلمہ پڑھا. تو پھر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خالد بن ولید، یہ دونوں اسلام میں شامل کر دے. اگر یہ دونوں اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. تو جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں شامل ہو گئے تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ اب جو ہے نا ہم چھپ کے عبادت کرتے ہیں، کیوں نہ خانہ کعبہ کے پاس جا کے وہاں پہ نماز ادا کریں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ مکہ والوں سن لو، اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب مسلمانوں کو چھپ کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر مسلمان باقاعدہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس جا کے نماز ادا کرتے تھے. یہ جی اب یہ زیارت تو آپ کو کروا رہا ہوں، جن کو زیارت کروا رہا ہوں اب ذرا ان کی باری ہے، ان کا ٹیسٹ ہے. ابھی یہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے مسجد میں. ہاں جی، تو سیف اللہ بھائی بتائیں ذرا مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں. میں تو بس یہ کہوں گا جو ہوا صحابہ ہوا، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے، سب مسلمانوں کو پتہ ہوگا ان کے کیا درجہ ہے. باقی ہماری کوئی ایک نہیں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے سنا دیں، جیسا کہ یہ مجھے سنا رہے تھے. میں تھوڑا شروع کرتا ہوں، آگے یہ بتائیں گے. جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا تو وہ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے. تو وہ یوں ہوتا تھا کہ جب مطلب اب ہمارے حکمران ہیں، کچھ بھی نہیں کسی کو پتہ، لیکن وہ کہتے تھے کہ عمر کے دور میں اگر کوئی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اے عمر تیرے دور میں فلاں بندہ بھوکا مرا تھا یا فلاں بندہ بھوکا سویا تھا، مرا بھی نہیں. تو اس لیے وہ گشت کیا کرتے تھے. تو ایک دن وہ گشت کر رہے تھے اور ایک بوڑھی عورت کھانڈی کچھ پکا رہی تھی اور اس کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ابھی جو ہے نا الحمدللہ سے یہاں کی زیارت بھی ہو گئی ہے، ہم نے زیارت کر لی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے جو میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو، وہ یوں تھا کہ وہ پھر جو ہے نا اس گھر میں جب انہوں نے دروازہ کھٹکایا، بڑھیا سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ کھانے پینے کا راشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے جب ہانڈی میں چیک کیا، پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا پتھر ڈالے ہوئے ہیں اور وہ آگ جلائی ہوئی تھی کہ بچے اسی انتظار کرتے کرتے اور سو جائیں. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر راشن لے گیا ہے، ان کو کھانا پینا کھلایا اور اس کے بعد وہ بچے سکون سے سوئے. تو یہ تھی عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت. اور ویسے بھی بعد میں جتنی جنگیں ہوئی تھی، پھر خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، تو پھر مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو خیر صحابہ تو بالکل صحابہ ہی تھے، ہم ان کے بالکل کچھ بھی نہیں ہیں، خاک بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ابھی چل رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، روضہ رسول پہ جا کے اس ویڈیو کا اختتام کریں گے اور پھر انشاءاللہ جمعہ بھی نماز یہاں پہ پڑھنی ہے. یہ جی ماشاءاللہ دنیا کا خوبصورت منظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے تمام زیارتیں کر لی ہیں. تو اب جو ہے نا میرا وعدہ تھا کہ روضہ رسول پہ جا کے اس ویڈیو کا اختتام کرنا ہے. تو اس ٹائم میں موجود ہوں روضہ رسول پہ اور پورے ولاگ کے مطابق یہ بھائی بھی میرے ساتھ. بھائی جی مزہ آیا، سمجھ آیا کچھ؟
کوئی بات میری کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو بھی اگر میری کسی بات میں کمی کوتاہی لگی ہے تو آپ بھی مجھے کنفرم کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انسان سے ہو جاتی ہے، بس وہ اللہ تو کو ہے، پتہ ہے، ہم تو اللہ سے مانگے بالکل کوئی پتہ نہیں، ہم جو نہیں ہونا چاہیے تھا بس ہمیں کوئی پتہ بالکل نہیں۔ اگر ہمارے سے کوئی ایسے الفاظ نکلے ہیں یا ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے یا جو بھی زیارت ہوتی ہیں مکہ کے حوالے سے یا مدینہ کے حوالے سے، میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔